کہا اگر تم نے ان رشتوں اور نعتوں کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانا تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کا انتظار کرنے کو کہا گیا؟ اس بات کو مبہم رکھا گیا، یعنی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں آسمان سے پتھر اترے تو یہی عذاب ہے، کسی کا گھر لٹ جائے تو یہی عذاب ہے، آسمان سے آگ برسے تو عذاب ہے، لیکن اللہ اگر کسی کے دل سے اپنی یاد چھین لے تو یہ عذاب نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص تھا، بڑا نام تھا اس کا، اچانک عیسائی ہو گیا۔ لوگ علماء بالخصوص اس کے پاس پہنچے تاکہ اس کو سمجھائیں کہ عیسائیت کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اور اسلام سے تو کیوں دور ہو گیا۔ اس نے جو واقعہ سنایا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ میں ایک دن ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بڑی مشکل سے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا میرا وضو جاتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ طاقت نہیں تھی، یعنی سستی ایسی تھی کہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہ جا سکا، اور میں بے وضو ہی کھڑا نماز پڑھتا رہا، لیکن ڈرتا بھی رہا کہ میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، سجدوں کی توہین کر رہا ہوں، مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا بھی رہا اور اس ڈر میں بھی رہا۔ ساری نماز مکمل ہوگی، جب سلام پھیرا اتنے وقت تک میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے۔ میں نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا کہ میں نے توہین کی، مصلی رسول کی، اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، لہذا اسلام دین سچا نہیں۔ یہ تھا میرے عیسائی ہونے کا سبب۔ تو علماء نے کہا تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا، اس سے کیا بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ کسی سے اپنا دین چھین لے اور توفیق حق سلب کر لے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب فرمایا اگر تم ان رشتوں کو، ان چیزوں کو، ان 8 چیزوں کو اللہ جل شانہ، اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانو گے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اس کا فیصلہ آ جائے۔ آگے